بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جاری ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی قیادت میں ساری بھرپور ممبرشپ آئی ہے ہر صوبے سے، پاکستان کے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سے۔ آج کافی طویل ایجنڈا ہے اور رہا ہے، لیکن خلاصتاً ہم آپ کو موقف جو ہے پوری پیپلز پارٹی کا اور اس کی قیادت کا وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 4-5 ایشوز ہیں جس پر نہ صرف بحث ہوئی، غور ہوئی، مگر پیپلز پارٹی کے ممبران نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، پارٹی کو ایڈوائس دی اور اپنی گزارشات آپ کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات اکانومی پر ہوئی جی، معیشت کی بدحالی سب کا فوکس رہا اور سب نے اس پر بار بار کہا کہ اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے معاشی بدحالی کی، غربت کی، اور جو اس وقت لوگ کس قسم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ چاہے پیٹرول کی قیمتیں ہوں، چاہے خورد و نوش کی قیمتیں ہوں، چاہے انفلیشن ہو، چاہے آپ دیکھ رہے ہیں بے روزگاری میں اس وقت بڑھوتی ہو، اور پھر بجلی کے بل، گیس کے بل، اور پھر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سیلاب کی بھی کیفیت ہے۔ پنجاب کے علاقوں میں ستلج اس وقت فل اپنا آگے بڑھ چکا ہے اپنے ہیڈ ورکس پہ خاص طور سے، اور اب اس پر بھی بات ہوگی، اس پر بھی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ وہاں ریلیف پرووائڈ کیا جائے۔ تو اس وقت اقتصادی بدحالی، ہمارا اس پر فوکس، عوام کے اس وقت مسائل اور کشمکش، اس صورتحال میں یہ سب سے ہماری اولین ترجیح رہی ڈسکشن کی، اور آگے جاتے ہوئے ہم یہی کوشش ہوگی، چیئرمین کی ہدایت بھی یہ ہے کہ ہر طرف ہم اس میں اپنی جو پیشکش کریں، کس طرح پاکستان کو اور اس یہاں کی بالکل خاص طور سے پسے ہوئے طبقات کو، مظلوم طبقات کو کس طرح نکالنا ہے مشکلات سے۔ یہ ایک ہمارے لیے اہم مسئلہ رہا اور مسئلہ رہے گا۔ اس میں جب منشور کی بھی ہم اس وقت سازی کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اس میں بھی یہ سوچ پریڈومیننٹ رہے گی۔ اب جی مجھے پتا ہے کہ آپ سب کے ذہنوں میں سوال بھی یہی ہے کہ الیکشن کی بات ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑا ہمارے لیے آئینی اور سیاسی ملک میں بحرانی کیفیت ہوتی ہے اگر یہ الیکشن 90 دن سے آگے جاتا ہے، کیونکہ آئین بہت واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے وکلا ہیں، ہمارے بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، ہمارے جنرل سیکریٹری بھی ایک وکیل ہیں، نیر حسین بخاری، ساتھ بیٹھے ہیں، اور اس میں پھر سینسس کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور پیپلز پارٹی کا موقف، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے جی۔ تو پہلے تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، فیصلہ ہم نے اس وقت یہی اور پہلے دن سے یہی کیا ہوا ہے، کوئی اس میں چینج نہیں آیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ 90 دن کے وقت میں جو ٹائم مقدس ہے آئین کے مطابق، اس میں الیکشن ہونا چاہیے۔ بے وجہ ملک کو سیاسی بحران اور آئینی بحران کی طرف نہیں جائیں، اور اس زمرے میں ہماری پیشکش ہوگی الیکشن کمیشن سے۔ انہوں نے ڈیٹ بھی دی ہے بخاری صاحب کو 29 کی، اور ہمارا اس میں وفد بھی بنے گا لائرز کا اور سیاسی رہنماؤں کا، جو ان سے بات چیت کریں گے، جس کے بعد ہماری ایک اور CEC میٹنگ ہوگی جی، اور اس میں ہمارا پھر ان کے جواب پر متعین جو بھی لائے عمل بنے گا۔ تو لاہور میں CEC ہوگی، وہ تو دیکھ لیں گے، وہ بات کی بات ہے۔ اب دیکھیے، اس میں آپ لوگوں نے سوال کرنے ہیں کہ جی اس میں سینسس کا بھی مسئلہ ہے، اور 2017 کا سینسس ہو یا یہاں کا ابھی ڈیجیٹل سینسس ہو، جو ہمارے لیے ایک متنازع سینسس رہا ہے، اس پر میری گزارش ہوگی سابق CM سندھ مراد علی شاہ سے، کیونکہ وہ CCI میٹنگ کے ممبر ہیں اور اس پچھلی میٹنگ میں موجود بھی تھے، کہ جو ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، نہ تب تھا نہ آج ہے، وہ بھی اس کی تھوڑی ڈیٹیل اگر آپ سوال پوچھیں تو دیں گے۔ یعنی کہ ہمارا کوئی موقف میں تبدیلی نہیں آئی ہے، جو ہمیں وہاں کہا گیا تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیے، اس کی وجہ سے کوئی ڈیلے نہیں ہوگی۔ جب سیٹوں میں اضافہ نہیں ہونا ہے،
جب سیٹوں کا اضافہ نہیں لکھا گیا ہے، وہ نہیں ہونا ہے، تو پھر یہ نئے ڈی لمیٹیشن کی بنیاد پر آپ ڈیلے نہیں کر سکتے الیکشن. ایسا ہی نا، ایسا ہی ہے. اور یہ بار بار آپ ہمارا سن بھی رہے ہیں موقف دیگر فورمز پہ. تو اس حوالے سے بھی بالکل کلیئرٹی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہوا تھا کہ، اور ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے ڈیلے نہیں ہوگا. جو ڈیٹا وہاں شیئر کیا گیا تھا وہ سی ایم بھی بتائیں گے، اور ابھی تک جو صورتحال ہے اس کی بنیاد پہ تو کوئی ڈیلے نہیں ہوتا، کیونکہ سیٹوں کا اضافہ نہیں ہونا تھا، اور یہ بات بار بار کہی گئی. اس حوالے سے کافی ڈسکشن بھی ہوا سی سی میں، اور سب کی رائے اجتماعی یہی تھی، بغیر کسی چینج کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، ہر ممبر کی اور سینئر ممبرز نے اپنے رائے دی کہ ہم اس میں ڈیلے یا تاخیر کی کوئی ضرورت نہیں بنتی ہے، نہ کوئی وجہ بنتی ہے. اور اس میں دیکھیے ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نے موٹی موٹی باتیں جو زیر بحث رہیں، جو زیر گفتگو رہیں، وہ سیلاب کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. چودھری منظور جو ہمارے پنجاب کے عہدیدار بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی اس میں وہاں میڈیا کے ساتھ بھی انگیج کریں گے، اور عوام کے ساتھ بھی، کہ ان کو کیا کیا ریلیف اور تقویت پہنچانی ہے. اور جس طرح سندھ میں ہم نے ٹرانسفر کیا ہے جی، لوگوں کو ملکیت دی گئی ہے اپنی اپنی زمینوں کی، یعنی کہ کوئی چیلنج ہے، کوئی سانحہ ہے، اس میں سے مواقع نکالے گئے ہیں بہتری کے، یعنی کارکردگی بہتر ہو، اور تھوڑا مطلب زمین میں، وسائل میں نیچے تک لوگوں پر جو سخت بدحال ہیں، جو سخت مظلوم ہیں، سیلاب زدہ ہیں، ان تک منتقل ہو ان کی لینڈ کی ملکیت. اور زمین کی ملکیت پیپلز پارٹی کا ہمیشہ منشور رہا ہے، تو یہ ایک تاریخی عمل ہے. تو ہمارا خیال ہے کہ اگر اس سندھ کے تجربے سے مستفید ہو سکتے ہیں، پنجاب کی حکومت بھی اسی طرح دیکھے کہ لوگوں کو کس طرح ٹائم لگتا ہے. بالکل سندھ میں بھی ٹائم لگ رہا ہے، لیکن ماڈل یہی ہونا چاہیے، اور ہم معاشی بدحالی سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بالکل کریں. اقتصادی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی اس وقت سنگین ہے، اور اس پر جتنی بھی ہم لوگوں کو ریلیف دینے کی منصوبہ بندی کریں اور اس الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں، وہ میں سمجھتی ہوں اس وقت ضروری ہے. اور دیکھیے ایک اور بات ہے، پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہر مظلوم، ہر طبقے، ہر مسلک، ہر مذہب کی جگہ ہے، چاہے وہ عورتوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ اقلیتوں کے حقوق ہوں. ہم ان کو اقلیت نہیں سمجھتے. اگر غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی برابر کی شہریت کے حقوق نہیں ہیں. اس حوالے سے آپ نے دیکھا جڑاوالا میں بھی ہم نے مستقل نہ صرف پنجاب کے وفود گئے ہیں، لیکن وفاقی ہائی لیول وفود گئے. میں خود گئی تھی، میرے ساتھ میرے دونوں اطراف پہ جو آفس بیررز ہیں وہ بھی ساتھ گئے تھے. اور ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ویژن ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور اس کا ویژن اس کی بنیاد پر ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچا تھا، کہ یہاں سب کی برابر اور مساوی شہریت کا کہ ہم طلبگار ہوں گے اور یقینی بنانے کی کوشش کریں گے. اور آخری بات یہ کہ جو آپ نے سنا ہوگا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی جی ہم متحرک رہیں. اگین اس میں اسلام آباد سے لے کے کشمیر سے لے کے کراچی تک آپ نے دیکھے ہیں بڑے بڑے کیسز آئے ہیں مظالم کے، بچیوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ، خاص طور سے ملازمین کے ساتھ جو ہوا ہے ان کے لیے، چاہے پارلیمان ہو یا پارلیمان کے باہر ہو، چاہے سندھ میں ایکشن لینا ہو، سب سے صف اول میں پیپلز پارٹی رہی ہے. چاہے جو بھی ہو، انصاف کے سامنے ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اس میں جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور وہ کیا گیا ہے. نہیں، آج سوال آپ کے بہت ہیں، اور میں نے بہت سطحی طور پہ بات کی ہے. اس میں سے میں چاہوں گی کہ اس میں ظاہر ہے جہاں تک سینسس کی بھی بات ہے، اگر سی ایم کچھ ہمیں شیئر کرنا چاہیں، اگر سوال کر لیں. جی ٹھیک ہے، ایک منٹ، ایک مینیج کریں. ایک فائنل پوائنٹ جی ہے، انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. وہ ایک کسی نے کہا کہ چیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ بن جائے. ٹھیک ہے جی، ایسا نہ ہو. اور جو وہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں، سی سی ایل سی پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ قوانین جو ہیں ان میں چینج لا سکے. آئینی اس میں کہا گیا کہ وہ آئین کو ریویو کرے گی. یہ ثوابدید نہیں ہوتی. ود گریٹ رسپیکٹ،
with due respect یہ ثوابدید نہیں ہوتی کسی کیئر ٹیکر کی. سو ہم اس میں کافی وضاحت سے, کمیٹی سب کے سامنے ہے, آپ کو پتہ ہے اس میں کون کون ہے, 5 ممبران کی کمیٹی بنی ہے, اسپیشل انویٹی بھی لوگ ہیں اس میں, تو جو بھی ہیں جو بھی گزرا ہے ڈزنٹ میٹر. ایشو یہ ہے کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہوتا آئین کے مطابق. جو تھوڑے بہت چینجز آئے وہ تاکہ یہ 3 مہینے عزت سے نکل جائیں ملک کے اقتصادی پالیسی کے حوالے سے, وہ صرف وہ تھا تاکہ کیونکہ انٹرنیشنل ادارے آپ کے ساتھ ڈیل کر سکیں. تو یہ بھی بات ہوئی امنگ مینی ادر تھنگس. اجلاس ابھی بھی جاری ہے. اب پلیز 1 by 1 کون ماڈریٹ کر رہا ہے؟ عثمان آپ بتائیں تاکہ پھر ہم ڈیوائیڈ اپ کریں نا. جی جی ہاں بخاری صاحب بھی بیٹھے. ہاں ہاں یہ ضروری ہے. کون جائے گا؟ Which question do you want to answer? They'll be asking for 90 days election والی بات. I'll get it. Okay, I'll get it. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا ہمارا اعتراض کیا تھا؟ ہماری مقصد یہ تھا کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے اور سینسس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہ ہو. جب ہم اس میٹنگ میں تھا, نوید قمر صاحب تھے, قائرہ صاحب بیٹھے تھے, یعنی ہم 3 لوگ تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے. جب وہ نمبر سامنے دکھائے گئے اور اس وقت ہمیں صرف پروونسز کے نمبر دکھائے گئے تھے, 4 صوبوں میں کیا مردم شماری ہے, اور اسی وقت میں نے بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا اور میں نے کہا تھا مبارک ہو سب کو. الیکشن جو ہمارا مقصد تھا وہ ٹائم پہ ہوں گے, اس لیے کہ سینسس کے بعد کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. جو سندھ کی سیٹیں ہیں وہ سندھ کو, صحیح یا غلط, بیسیکلی ہم واپس 2017 پہ چلے گئے تھے. جو ادھر بات تھی سندھ کی سیٹیں ہوں گی وہ سندھ کو ملیں گی, پنجاب اور سو آن. تو جو ہمارا مقصد تھا کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو, اس وجہ سے ہم نے سینسس کو ادھر اپروو کیا. ہم نے اس وقت ڈسٹرکٹ کے نمبرز مانگے, میں نے کہا آپ کو کچھ دیر میں دے دیے جاتے ہیں. وہ کوئی 1 ہفتے بعد میرا خیال ہے ان کی ویب سائٹ پہ آئے, اور آج تک بلاکس کے نمبر دیے ہیں. اب آپ نے, میں نے کہا نا کیوں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. آئین ہے, آرٹیکل 51(5) کہتا ہے کہ جی اگر کوئی نیا سینسس اپروو ہوتا ہے تو صوبوں میں جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی وہ سینسس کی پاپولیشن کے حوالے سے ہوگی صوبے کے. میں نے جیسے بتایا ادھر ہی میں نے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا کہ وہی سیٹیں ہیں. سندھ کی 61 ہیں, پنجاب کے 141 ہیں, باقی صوبوں کی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. تو وہ چاروں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آئین نہیں کہتا کہ ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہوگی, یہ بہت کلیئر. آپ کوئی کہیں مجھے بتا دیں اگر یہ ہے. آئین نہیں, لا کہتا ہے 17(2) جو الیکشن ایکٹ کا ہے کہ جی آفٹر اے سینسس ڈیلیمیٹیشن کریں گے. اب آئین میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے. ایک جگہ نہیں لکھا, 3 جگہ لکھا ہے, 224, 105 اور جو 48(5) کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. تو کیا پریویل کرے گا؟ آئین پریویل کرے گا. ہماری تو کامیابی تھی ادھر سینسس کو اس دن اپروو کرنے میں, اس لیے کہ اگر سینسس ایسا ہوتا جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہوتی, جس میں ڈیلیمیٹیشن ہر حال میں کرانی پڑتی, تو ہم نقصان میں جاتے. 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتے. تو وہ سینسس جس کے اندر 90 ڈیز میں الیکشن ہو سکتے تھے, جس کے اندر ڈیلیمیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں. اور ابھی بھی ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ الیکشنز 90 دن میں کرا سکتے ہیں. اچھا یہ بتا دیں, اسی سے ریلیٹڈ ہے, کیا جس اجلاس میں آپ شریک تھے کیا آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ جو الیکشن کی تاریخ دینے والا ادارہ الیکشن کمیشن ہے جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے, جو ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے, ٹھیک ہے, اب وہاں پر 2 باتیں تھیں, ایک تو حلقہ بندیاں اور دوسرے نہیں انتخابی فہرستوں کی, کیونکہ انتخابی فہرستیں بھی تو اس میں ٹائم لگے گا. اس وقت کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ ادارہ بھی موجود نہیں ہے جو ہمیں یقین نہ کرائے, ٹھیک ہے؟ اور دوسرا میرا ایک ہی سوال کر لیں بھائی. نمبر 1, الیکشن کمیشن سی سی آئی میں نہیں آتا ہے. سی سی آئی ختم کر لوں نا, آپ نے سوال کر لیا. الیکشن کمیشن سی سی آئی میں نہیں آتا ہے. ہم فیصلہ کرتے ہیں جو ہمارے سامنے چیز ہوتی ہے. الیکشن کمیشن پابند ہے 90 دن میں, جس نے بھی اعلان کرنا ہے, صدر نے کرنا ہے یا الیکشن کمیشن نے کرتا ہے, اس بحث میں نہیں پڑھتے ہیں. میں کروں یا آپ کریں, 90 دن آئین میں لکھے, 90 دن میں
الیکشنز ہونے, انتخابی فہرستیں تو پہلے ہی فریز ہو چکی تھی, اس سے پہلے آخری تاریخ ختم ہو چکی تھی, تو یہ ساری تیاری تو ہوئی بھی تھی. سی سی آئی کی میٹنگ سے پہلے جو لاسٹ ڈے تھی رد و بدل میں انتخابی فہرستوں میں, وہ ختم ہو چکی تھی. تو وی ور گوئنگ ٹورڈز الیکشن, وہ تو سب چیز نظر آ رہی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. اور جب وہ نمبر سامنے آئے ہمارے پاس سینسس کے, اس حساب سے بھی کوئی آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں تھی, اس حساب سے بھی 51.5 کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری تھی. تو آپ یہ بتاؤ کہ میں خامخواہ ادھر سے اٹھوں گی کہ الیکشن کمیشن کو بھی بلاؤ, اور یہ بھی آئین میں جب لکھا ہے تو اس کو کام کرنا ہے. جی بس ایک منٹ جی. ہاں